الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن
الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کلام پاک۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدا ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر فضیلت دی اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی، تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کر دے گا۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا تو اسی راستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ETV اردو کی ایک اور پہل، دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی فسردہ قدم لرزیدہ جبی فسردہ قدم لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تصدق کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تصدق کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نادیدہ مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نادیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ غلامان محمد اس طرح آئیں گے محشر میں، غلامان محمد اس طرح آئیں گے محشر میں، سر شوریدہ شوریدہ دل گردیدہ سر شوریدہ شوریدہ دل گردیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لرزیدہ جبی افسردہ قدم لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں
تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ سوال آپ کی، جواب ہمارے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی سوال و جواب کے اس پروگرام میں نسیم اختر ETV اردو کی طرف سے آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کی خوش نصیبی اور ہماری سعادت مندی ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں اس وقت تشریف فرما ہے جناب اعجاز احمد اسلم صاحب، اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی ہند اور انگریزی ہفتہ وار اخبار ریڈینس کے ایڈیٹر۔ تو لیجئے آغاز کرتے ہیں ایک سوال سے، جسے بھیجا ہے جناب سلطان احمد صاحب نے وارانسی سے۔ اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ موجودہ جمہوری نظام اور اسلامی نظام حکومت میں کیا فرق ہے؟ کیا بادشاہت صحیح ہے؟ واضح کریں، مہربانی ہوگی۔ بہت اچھا سوال ہے اور کئی اس کے پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کے بارے میں کیا نظریہ ہے اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتا ہے الارض للہ، زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، تخلیق اس کی ہے، کریشن، اور حکم دینے کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ اس طریقے سے اسلام کا جو حکومت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے، زمین اللہ کی ہے، ہم انسان بھی اللہ کے بندے ہیں، حکومت بس اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے حکومت الہیہ، یا عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو انجیل مقدس میں آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کی بادشاہت۔ انجیل کے الفاظ ہیں لیٹ یور کنگڈم کم آن دس ارتھ ایز اٹ از دیر ان دی ہیونس، اے خدا تیری بادشاہی زمین پر بھی اسی طریقے سے آ جائے جیسے وہ ساری کی ساری کائنات میں چھائی ہوئی ہے۔ اب انسان کی کیا حیثیت؟ انسان کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر بسایا ہے، مختلف صلاحیتیں دی ہیں، علم دیا ہے، کنٹرول کرنے کی صلاحیت دی ہے اور اس کو آزما رہا ہے۔ اب خلیفہ کون ہے؟ کوئی خاص آدمی خلیفہ ہو جائے یا کوئی خاص خاندان، اسلام اس کو مانتا نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنے انسان ہیں جو بھی خدا پر ایمان لائے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے خلیفہ یا اللہ کے نمائندہ ہیں۔ البتہ وہ اپنے لیے حکومت چلانے کے لیے اب کیا طریقہ اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ لوگ اپنے معاملات کو آپسی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں شورائی نظام یا مشورے کا نظام، یا انگلش میں کہیں گے کنسلٹیٹیو سسٹم، یعنی کسی خاندان کی حکومت ہو نہیں، کسی خاص فرد کی حکومت ہو نہیں، کسی خاص ذات کی، کسی نسل کی حکومت ہو، کسی خاص ملک کے لوگوں کی حکومت ہو نہیں۔ حکومت اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ نے اپنا وہ اختیار تمام انسانوں کو دیا ہے، اپنے بندوں کو۔ وہ بندے ایک شورائی نظام قائم کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے خلافت راشدہ کا نمونہ آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق، ان کا انتخاب کیا گیا اڈل فرنچائز کی بنیاد پر، یعنی جو عوام تھی، اہل الرائے حضرات تھے، ان کی رائے کی بنیاد پر۔ یہی سلسلہ چلتا رہا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی تک۔ بعد میں بادشاہت آ گئی اور خلافت کا نظام جو اسلامی نظام تھا ذرا سپوائل ہو گیا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت کا سسٹم ہے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بادشاہت کو اسلام اپروو نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں باپ کے بعد بیٹا آیا، کسی خاص خاندان کی سیادت اور قیادت، لیڈرشپ، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ ہاں، مغرب نے بہت سارا کام کیا ہے پچھلے 500 سالوں میں۔ اس نے مختلف انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو ڈیولپ کیا ہے، اور اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ عوام کی نمائندہ ہو۔ جبر کی حکومت ہو، کسی خاص خاندان کی حکومت ہو، یہ جائز نہیں، سارے عوام اس میں نمائندہ ہو۔ اس کے لیے ایک جمہوری طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو موجودہ جو جمہوری طریقہ ہے وہ اسلام کے اس طریقے حکومت سے قریب۔ البتہ اسلام یہ کہتا ہے سورنٹی یا اقتدار اعلیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار۔ اللہ نے جس بات کا ایک بار حکم دیا، قیامت تک بندے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بات جس کو اس نے ناجائز حرام قرار دیا،
اس کو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی جائز نہیں قرار دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بادشاہت گویا اللہ تعالیٰ کی ہوگی، انسان اس کا خلیفہ ہوگا.